دا مارننگ میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ تجزیہ گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ آج ہم ایک ایسی دلچسپ کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتی ہے۔ بالکل، اور میرا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسی کیس سٹڈی ہے جو کسی بھی سرمایہ کار کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی کمپنی جو اپنا را مٹیریل باہر سے منگواتی ہے، اچانک عالمی سپلائی چین تباہ ہو جاتی ہے، ملک میں مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے، کرنسی کی قیمت گر جاتی ہے۔ اور اوپر سے سیلاب بھی آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ملک کے 2 بڑے صوبوں میں سیلاب آ جاتا ہے، جس سے گاہک تک مال پہنچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب عام حالات میں کسی بھی کاروبار کا ایسی حالت میں دیوالیہ نکل جانا چاہیے۔ ہاں، عام طور پر تو تالے لگ جاتے ہیں دکانوں پر۔ وہی نا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان تمام آفات کے باوجود اس کمپنی کا خالص منافع تقریباً 35% بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ پاکستان سنتھیٹکس لمیٹڈ یعنی PSIL کی حقیقت ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم یہی گفتگو کریں گے کہ آخر ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ان بدترین حالات میں اپنا وجود برقرار کیسے رکھتی ہے، اور یہ بھی کہ کیا عام سرمایہ کاروں کو، یعنی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، انہیں ایسی کمپنی میں اپنا پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ جس کمپنی کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں وہ دراصل اس خاموش معیشت یا انویزیبل اکانومی کا حصہ ہے۔ انویزیبل اکانومی یعنی جو ہمیں نظر نہیں آتی پر چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، جو عوام کی زندگی کو روزانہ کی بنیاد پر چلا رہی ہے۔ ہم لوگ دن میں کئی مرتبہ پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کرتے ہیں، ان کے ڈھکن کھولتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ ہاں، وہ پلاسٹک کیپس تو ہر جگہ رڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی تو بات ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کیپس، کراؤن کیپس اور ان کے بنیادی خام مال کے پیچھے ایک اربوں روپے کی انڈسٹری کام کر رہی ہے۔ اکثر جب سرمایہ کاری کی بات ہوتی ہے تو لوگ بڑی ٹیک کمپنیوں یا ریئل اسٹیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہاں، ٹیک سٹاکس کا بڑا شور ہوتا ہے۔ صحیح کہا، لیکن مینوفیکچرنگ کا یہ حصہ مارکیٹ کا اصل پہیہ ہوتا ہے جو خاموشی سے چلتا رہتا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے اس پہیے کی بنیادی ساخت کو آسان لفظوں میں سمجھنا ضروری ہے۔ PSIL بنیادی طور پر PET ریزن اور پری فارم بناتی ہے، جو کہ تھوڑی بھاری بھرکم اصطلاحات ہیں۔ ہاں، تو اگر کسی کو ان اصطلاحات سے الجھن ہو رہی ہو تو اسے ایک بہت سادہ مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ میں جب اس ریسرچ کو پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ تصور کریں کہ ریزن بالکل آٹے کی طرح ایک بنیادی خام مال ہے۔ اچھا، آٹا، یہ مثال اچھی ہے۔ ہاں، اور اس آٹے کو گوندھ کر جو پیرا بنتا ہے اسے اس انڈسٹری کی زبان میں پری فارم کہتے ہیں۔ پھر اس پری فارم کو ہیٹ دے کر اور پھلا کر وہ بوتل بنائی جاتی ہے جو بازار میں ملتی ہے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ کمپنی دراصل وہ آٹا اور پیرا بنا رہی ہے جس پر باقی تمام بیوریج انڈسٹری کا انحصار ہے۔ اور جب ہم ان کے مالیاتی اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو 2 اہم لفظ بار بار سامنے آتے ہیں: ٹاپ لائن اور باٹم لائن۔ صحیح، ٹاپ لائن اور باٹم لائن، یہ ٹرمز بہت عام ہیں لیکن اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں اسے آسان کر دیتی ہوں۔ یہ دونوں مالیاتی لفظ کسی بھی کاروبار کی اصل نبض بتاتے ہیں۔ ٹاپ لائن کو اگر ہم عام زبان میں سمجھیں تو یہ مجموعی آمدنی یا ٹوٹل سیلز ہے، یعنی دن کے آخر میں دکان کے گلے میں کتنا پیسہ اکٹھا ہوا۔ بالکل وہی، لیکن اصل کہانی ٹاپ لائن نہیں بتاتی۔ اصل کہانی باٹم لائن بتاتا ہے، یعنی خالص منافع۔ مطلب جو اصل میں بچا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آمدنی میں سے فیکٹری چلانے کا خرچہ، بجلی اور گیس کے مہنگے بل، ملازمین کی تنخواہیں، ٹیکس اور سود نکالنے کے بعد آخر میں سرمایہ کار کی جیب میں کیا بچا۔ تو گلی کا پیسہ ٹاپ لائن ہے اور جیب کا پیسہ باٹم لائن۔ صحیح سمجھے آپ۔ بعض اوقات ٹاپ لائن آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے لیکن باٹم لائن نیگیٹو میں چلی جاتی ہے، اور PSYL کی کہانی میں ہمیں یہ تضاد کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی بنیاد پر میرا ایک واضح اختلاف یا سوال ہے۔ اگر ہم ان کی ملکیت یا شیئر ہولڈنگ پر نظر ڈالیں تو جون 2025 تک مارکیٹ میں ان کے تقریباً 8 اربار یا 3 کروڑ شیئرز موجود ہیں۔ اچھا، لیکن ان میں سے تقریباً 65% سے زیادہ شیئرز ڈائریکٹلی کمپنی کے ڈائریکٹرز اور CEO کے پاس ہیں۔ کیا یہ ایک عام سرمایہ کار کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ یہ خطرے کی گھنٹی کیسے لگتی ہے آپ کو؟
مطلب جب ایک چھوٹا سا گروپ کمپنی کے تمام فیصلوں پر مکمل تسلط رکھتا ہو تو اس میں عام عوام کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی مرضی چلائیں گے۔ بظاہر یہ ایک خطرہ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں خصوصاً مینوفیکچرنگ سیکٹر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مضبوط پوائنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے مالیاتی زبان میں سکن ان دا گیم کہتے ہیں۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو عام تنخواہ دار مینجمنٹ اپنی نوکری چھوڑ کر دوسری کمپنی میں جا سکتی ہے۔ یہ تو ہے۔ ان کا کیا جا رہا ہے؟ لیکن جب کمپنی چلانے والوں کا اپنا 65% سرمایہ اس فیکٹری کی مشینز اور انوینٹری میں پھنسا ہو تو وہ ہر حال میں اسے ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان کا اپنا پیسہ لگا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، ان کا اپنا مستقبل کمپنی کے لمبے عرصے کے فیصلوں یعنی لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ سیدھا جڑا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کمپنی پچھلے چند سالوں کے بدترین معاشی طوفانوں میں بھی باقی رہی۔ تو چلیے ان معاشی طوفانوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جب میں نے 2019 سے ان کے مالیاتی سفر کا آغاز دیکھا تو یہ کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں رہا۔ بالکل، بہت اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ 2019 میں کمپنی نے اپنا ایک نیا پی ای ٹی پری فارم کا پلانٹ لگایا اور اس کی کمرشل سیل شروع ہوئی۔ ان کی ٹاپ لائن یعنی سیلز میں تقریباً 34% کا بہترین اضافہ ہوا۔ گلی میں پیسہ خوب آیا۔ اچھا، لیکن منافع ہونے کے بجائے کمپنی اچانک نقصان میں چلی گئی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ دکان خوب چل رہی ہے، گاہک لائن میں لگے ہیں، لیکن شام کو دکاندار سر پکڑ کر بیٹھا ہے۔ ایسا کیوں آتا ہے ان کا؟ ہاں بالکل، امپورٹڈ آتا ہے۔ اب 2019 میں لوکل کرنسی کی قدر میں تقریباً 32% کمی واقع ہوئی۔ 32%؟ یہ تو بہت بڑا ڈراپ ہے۔ بہت بڑا ڈراپ ہے۔ اب جب آپ ڈالر میں مال خرید رہے ہیں اور بیچ روپے میں رہے ہیں تو کرنسی کی یہ فرسودگی آپ کے پروفٹ مارجن کو نگل لیتی ہے۔ یعنی جو آمدنی بڑی تھی وہ ڈالر کی امید سے زیادہ قیمت کی نظر ہو گئی۔ صحیح کہا، اور ساتھ میں گیس کے مہنگے بلوں کی نظر بھی ہو گئی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کرنسی کے جھٹکے سے سنبھالتے 2020 آ گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ 2020 عالمی معیشت کے لیے کتنا خوفناک خواب تھا۔ وبا کا سال، بالکل۔ کووڈ-19 کی وبا نے اچانک عالمی ڈیمانڈ کو روک دیا۔ لیکن یہاں تحقیق میں ایک اور دلچسپ مالیاتی پہلو کا ذکر ہے جسے انوینٹری لاس کہا گیا ہے۔ ایک عام تاجر کے نقطہ نظر سے یہ کتنا بڑا جھٹکا ہوتا ہے؟ انوینٹری لاس دراصل کسی بھی مینوفیکچرر کے لیے ایک اذیت ناک صورتحال ہوتی ہے۔ اسے یوں سمجھے کہ کمپنی نے باہر سے مہنگے داموں ہزاروں ٹن مال خرید کر اپنے گودام میں رکھ لیا، اس امید پر کہ خوب منافع ہوگا۔ جسے ہم سٹاک کرنا کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن وبا آتے ہی عالمی مارکیٹ میں تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی قیمتیں اچانک نیچے گر گئیں۔ اب دنیا بھر میں وہ خام مال سستا مل رہا تھا۔ تو ان کے گودام میں؟ ان کے گودام میں وہی مال مہنگی قیمت پر پڑا تھا۔ مارکیٹ انہیں وہ مہنگی قیمت دینے کو تیار نہیں تھی کیونکہ اب سستا مال دستیاب تھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی نے عالمی مارکیٹ سے ٹماٹر 500 روپے کلو خرید کر سٹاک کر لیے ہوں اور اچانک مارکیٹ میں ٹماٹر 100 روپے کلو ہو جائیں۔ بالکل سٹیک مثال ہے۔ اس وجہ سے انہیں وہ گودام میں رکھا مال مارکیٹ کے نئے ریٹ پر سستا بیچنا پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لگاتار دوسرے سال انہیں شدید نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اچھا، یہاں میں اس گفتگو کو ذرا روکوں گا اور ایک واضح سوال اٹھاؤں گا۔ جی پوچھیے۔ اگر 2019 میں کرنسی گرنے سے نقصان ہوا اور 2020 میں وبا اور انوینٹری لاس کی وجہ سے دوبارہ بھاری نقصان ہوا تو عام روایت تو یہی کہتی ہے کہ ایسی دکان پر تالے لگ جانے چاہیے۔ ایسی کون سی جادوئی چھڑی تھی جس نے ان کو اس مسلسل تباہی کے بعد بھی زندہ رکھا؟ یہ بہت ہی گہرا اور اہم سوال ہے۔ مینوفیکچرنگ میں بقا صرف سیلز پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے بینکوں کے ساتھ تعلقات اور آپ کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پر ہوتی ہے۔ مطلب لونز وغیرہ ایڈجسٹ کروائے انہوں نے؟ بالکل، انہوں نے اپنے آپریشنز کو اور لونز کو بہت مہارت سے سنبھالا۔ وقتی نقصان ضرور برداشت کیا، لیکن مارکیٹ میں اپنی سپلائی چین نہیں ٹوٹنے دی۔ سرمایہ کاروں کو یہ باتیں عام طور پر پتہ نہیں ہوتی۔ وہی نا، اور ان کا یہ صبر 2021 میں رنگ لایا۔ جب لاک ڈاؤن کھولا اور حالات بہتر ہوئے تو واپسی بے مثال تھی۔ ہاں، میں ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا۔ لوکل کرنسی میں تھوڑا استحکام آیا، جمی ہوئی ڈیمانڈ اچانک مارکیٹ میں نکلی اور ان کا گراس پروفٹ مارجن سیدھا 20% کی بہترین سطح پر پہنچ گیا۔ یہاں ایک اہم مالیاتی پیمانہ
EPS یعنی ارننگز پر شیئر کام آتا ہے. ایک شیئر پر کتنا منافع ہوا، رائٹ؟ ایگزیکٹلی 2021 میں یہ EPS 8 روپے سے بھی اوپر چلی گئی، جو کہ سرمایہ کاروں کے لیے اعلیٰ ترین منافع تھا. اور پھر آتا ہے 2022 کا سال، جہاں اس تحقیق کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے. تضاد؟ کیسا تضاد؟ اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں ان کی مجموعی آمدنی یعنی ٹاپ لائن میں تقریباً 70% کا ریکارڈ اضافہ ہوا اور ٹوٹل سیلز 12 ارب روپے سے بھی اوپر نکل گئیں. یہ تو اچھی بات ہے. اچھی بات تو ہے، لیکن اتنی زبردست سیلز کے باوجود جب ہم نے EPS یعنی پر شیئر منافع دیکھا تو وہ 8 روپے سے گر کر 7 روپے اشاریہ 11 رہ گیا. اگر آمدنی ڈبل ہو رہی ہے تو ہر شیئر کے حصے میں منافع تو بڑھنا چاہیے تھا، یہ گر کیوں گیا؟ بظاہر یہ خطرناک علامت لگتی ہے، لیکن دراصل یہ مالیاتی مضبوطی کی نشانی تھی. مضبوطی؟ منافع گرنا مضبوطی کیسے ہوئی؟ اصل میں منافع گرا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپنی نے 2022 میں اپنے سرمایہ کاروں کو بونس شیئرز جاری کیے تھے، یعنی ہر 10 شیئرز کے عوض ایک مفت شیئر دیا گیا. اوہ اچھا. تھوڑا کم نظر آیا؟ مطلب پائے اتنا ہی بڑا تھا، بس اس کے ٹکڑے زیادہ کر دیے گئے. ایگزیکٹ وہی بات. لیکن حقیقت میں سرمایہ کاروں کے پاس اب پہلے سے زیادہ شیئرز تھے اور کمپنی کے پاس اپنی روزمرہ کی ضرورت کے لیے زیادہ کیش موجود تھا، کیونکہ انہوں نے کیش ڈیویڈنڈ دینے کے بجائے شیئرز دیے تھے. تو یہاں تک تو لگ رہا تھا کہ جہاز طوفان سے نکل آیا ہے. لیکن 2023 آتے آتے، جسے ہم مہنگائی کا طوفان کہتے ہیں، اس نے پوری اکانومی کو جکڑ لیا. 2023 کے نمبرز دیکھ کر ایک عجیب سا دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ کیسا؟ سیلز 17% بڑھ گئیں، لیکن منافع 19% گر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آمدنی اصل آمدنی نہیں تھی. گلی میں پیسہ زیادہ ضرور آ رہا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ مال زیادہ بکا. باہی کے اس لیے کہ مہنگائی تھی. بالکل، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر مہنگائی کی وجہ سے نیا پرائس ٹیگ لگ چکا تھا. والیوم نہیں بڑھا، صرف قیمتیں آسمان پر چلی گئیں. بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا. اسے عالمی مالیات میں انفلیشنری گروتھ کہتے ہیں، جو دراصل ایک معاشی دھوکہ ہوتی ہے. فیول اور روپے کی فرسودگی نے ان کے پروفٹ مارجن کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا. اور یہاں میں نے ایک عجیب سا ورڈ پڑھا تھا رپورٹ میں، گیئرنگ ریشیو. ہاں، اس مرحلے پر اس بنیادی مالیاتی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے. گیئرنگ ریشیو دراصل یہ بتاتی ہے کہ کاروبار اپنے خود کے سرمایہ پر چل رہا ہے یا بینکوں کے قرضے پر. اچھا، تو ان کا کیا حال تھا؟ 2023 میں ان کا قرضے کا بوجھ 43% تھا، لیکن مسلسل مہنگائی اور بڑھتی ہوئی لاگت کی وجہ سے 2024 میں یہ بڑھ کر 52% تک پہنچ گیا. 52%؟ یعنی آدھی کمپنی ادھار پر چل رہی تھی. کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں اپنی فیکٹری کا پہیہ چلانے یعنی ورکنگ کیپٹل کے لیے مسلسل شارٹ ٹرم لونز لینے پڑے، وہ بھی آسمان چھوتے ہوئے انٹرسٹ ریٹس پر. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کاروبار کو کریڈٹ کارڈ پر چلا رہے ہوں اور ایک کارڈ کا بل دینے کے لیے دوسرا کارڈ یوز کر رہے ہوں. بہت مناسب تمثیل ہے. اور اس کریڈٹ کارڈ پر چلانے کا نتیجہ 2024 میں سب کے سامنے آیا، جب ان کا خالص منافع سیدھا 56% نیچے آ گرا. 56%؟ یہ تو آدھی کمائی صاف ہو گئی. ملک میں جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام تھا، اس نے عوام کی خریداری کی طاقت بالکل ختم کر دی تھی. جب خریداری کم ہوگی، بوتل بند پانی اور مشروبات کم بکیں گے تو ظاہر ہے پلاسٹک کیپس کی ڈیمانڈ بھی خود بخود گر جائے گی. تو آخر 2025 میں انہوں نے اس نصیب ہوتے ہوئے کاروبار کو بچایا کیسے؟ جب حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، جب آپ عالمی قیمتوں کو نہ روک سکیں، تو بقا کا واحد راستہ اپنے اندر جھانکنا ہوتا ہے. انہوں نے سخت ترین کاسٹ کٹنگ یعنی خرچے کم کرنے کی پالیسی اپنائی. مطلب ملازمین فارغ کیے؟ دستاویزات ظاہر کرتی ہیں کہ 2025 میں انہوں نے اپنے ملازمین کی تعداد 429 سے کم کر کے 393 کر دی. یہ ہمیشہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر دیکھیں. گیس اور بجلی کے ریکارڈ توڑ بلوں کے باوجود ان کے نیٹ پروفٹ میں 5% سے زائد اضافہ ہوا. یہ کوئی نئے گاہک آنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ انتظامیہ کی خرچوں پر بہرحم کوٹھی کا نتیجہ تھا. ایگزیکٹلی. اور یہیں سے وہ تازہ ترین اعداد و شمار سامنے آتے ہیں جو حال ہی میں جاری ہوئے ہیں. پچھلے 9 مہینوں کی کارکردگی کا ڈیٹا، جسے ہم 9FY26 کہتے ہیں، بہت دلچسپ ہے. سیلاب کا وقت، رائٹ؟ ہاں، ہمیں معلوم ہے کہ اس دوران پنجاب اور KPK میں سیلاب آئے،
جس سے آواجائی اور ڈیمانڈ دونوں بری طرح متاثر ہوئے۔ سیلز میں تقریباً 13% کی کمی ریکارڈ کی گئی، لیکن اس کمی کے باوجود باٹم لائن یعنی خالص منافع میں تقریباً 35% کا حیران انگیز اضافہ ہوا۔ میں تو یہ پڑھ کر حیران رہ گیا۔ بظاہر یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ تو ویسی بات ہو گئی کہ دکان پر گاہک تو کم آئے، سامان کم بکا، لیکن دکاندار نے دکان کے ایکسٹرا بلبز اتار دیے اور فضول خرچیاں اتنی کم کر لیں کہ شام کو جب اس نے غلہ گنا تو بچت پہلے سے کہیں زیادہ نکل آئی۔ آپ کی تمثیلیں واقعی سٹیک ہے۔ انہوں نے ڈسٹریبیوشن اور گاہک تک مال پہنچانے کے خرچوں میں سیدھا 51% کی کمی کر دی۔ 51% کمی، یہ بہت بڑی بچت ہے۔ ساتھ ہی مرکزی بینک کی طرف سے انٹرسٹ ریٹس میں جو تھوڑی سی نرمی آئی، اس سے ان کے فائنانس کاسٹ میں تقریباً 16% کی بچت ہوئی۔ تو سیلز گرنے کے باوجود کاسٹ اتنی تیزی سے نیچے آئی کہ منافع بڑھ گیا۔ صحیح۔ لیکن یہاں تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی بھی بڑھتی ہوئی اکانومی میں صرف ملازمین کو فارغ کر کے اور خرچے کم کر کے کوئی کمپنی لمبے عرصے تک چل سکتی ہے؟ میرا بھی یہی سوال ہے، آخر کب تک ایکسٹرا بلبز اتارتے رہیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ بالکل نہیں۔ تو پھر ان کا مستقبل کیا ہے؟ اگر صرف کاسٹ کٹنگ سے بات نہیں بن سکتی تو آگے سروائیول کا راستہ کون سا بچا ہے؟ خصوصاً ایسے وقت میں جب پڑوسی ممالک اور عالمی سطح پر وار اور ٹینشن کی وجہ سے لاجسٹکس مزید مہنگی ہو رہی ہیں۔ یہاں اس کمپنی کا لانگ ٹرم ویژن نظر آتا ہے۔ دستاویزات میں واضح طور پر ذکر ہے کہ وہ اب شمسی توانائی یعنی سولر پاور میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ سولر پاور ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ کے لیے؟ ہاں، ایک ایسی فیکٹری جہاں پلاسٹک کو پگھلا کر پری فارم بنایا جاتا ہے، وہاں توانائی کا خرچہ انتہائی زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ فیول اور گیس پر ان کا انحصار انہیں کسی بھی عالمی بحران میں برباد کر دے گا۔ یعنی گرڈ سے آزادی۔ اس لیے اب وہ اپنی انرجی کاسٹ کو انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ آلٹرنیٹ سپلائی چینز اور نئی جغرافیکل مارکیٹس تلاش کر رہے ہیں تاکہ ان کا کسی ایک خطے پر منحصر ہونا کم ہو سکے۔ یہ تو آنے والے وقت میں ان کی پروفیٹیبلٹی کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں۔ تو اس تمام گہری تحقیق، اعداد و شمار، عالمی سپلائی چین اور ان کی کاسٹ کٹنگ سٹریٹجیز کو سننے کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اس آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف جس کا ہر سرمایہ کار کو انتظار ہے۔ فیصلے کا وقت؟ ہاں، کیا عام سرمایہ کاروں کو PSYL کے شیئرز میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس پورے ڈیٹا کی روشنی میں آخر کیا ورڈکٹ بنتا ہے، ڈو اور ڈونٹ؟ ڈیٹا کی بنیاد پر اس تجزیے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ ایک وہ لوگ جو فوری منافع یعنی شارٹ ٹرم گینز کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے کیا رائے ہے؟ ان کے لیے سیدھا سا جواب ہے ڈونٹ۔ ابھی اسے خریدنے کا صحیح وقت نہیں لگتا۔ وجہ بہت واضح ہے۔ فی الحال یہ کمپنی ایک ویٹ اینڈ واچ یعنی انتظار کرو اور دیکھو کی حالات میں ہے۔ ان کا را مٹیریل مکمل طور پر امپورٹڈ ہے، جس کا مطلب ہے ڈالر کی قیمت میں ذرا سی تبدیلی ان کے منافع کو کھا سکتی ہے۔ اور گیس اور بجلی کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں۔ آن کا واپس آنا ابھی تک یقینی نہیں ہے۔ شارٹ ٹرم میں یہ اتار چڑھاؤ فوری سرمایہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ درست۔ تو پھر ڈو یعنی سرمایہ کاری کی تجویز کن لوگوں کے لیے ہے؟ اگر کوئی شخص لانگ ٹرم سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے جہاں 3 سے 5 سال کا ویژن ہو، تو پھر ان کے تازہ ترین اقدامات پر ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی وہ سولر والے منصوبے؟ بالکل۔ سب سے بڑا فیکٹر ان کا سولر پاور کا منصوبہ اور مینجمنٹ کا خرچوں کو کنٹرول کرنے کا جذبہ ہے۔ جس دن ان کا قرضے کا بوجھ یعنی گیئرنگ ریشو مزید نیچے آ گیا، جو کہ پہلے ہی 52% سے کم ہو کر 43% پر آ چکا ہے۔ ہاں، اور جب سولر انرجی سے ان کی پاور کاسٹ میں واقعی بچت نظر آنے لگی تو یہ شیئر آنے والے چند سالوں میں دوبارہ 2021 والی وہی شاندار کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ لیکن میری سنجیدہ تجویز یہی ہوگی کہ جب تک یہ سولر منصوبے مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو کر اپنا اثر نہ دکھائیں، تب تک تھوڑا فاصلہ رکھنا ہی بہتر منی IQ ہے۔ یہ ایک بہترین اور متوازن تجزیہ تھا جہاں ہم نے اعداد و شمار کی حقیقت کو قریب سے دیکھا۔ اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دلچسپ خیال پر تھوڑا غور کریں۔ جی ضرور۔
ذرا سوچئے، جب ایک معمولی سی پلاسٹک بوتل کی کیپ بنانے والی کمپنی گلوبل سپلائی چین، گیس کی عالمی قیمتوں اور دوسرے خطوں میں چلنے والی جنگ کی وجہ سے اس قدر متاثر ہو سکتی ہے، تو عوام کے روزمرہ کے بجٹ، خریداری کی طاقت اور گھر کے خرچوں پر ان عالمی واقعات کا کتنا گہرا اثر ہو رہا ہوگا۔ بہت گہرا، یہ سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس جڑی ہوئی دنیا میں کچھ بھی محض لوکل نہیں رہا۔ مالیاتی پلاننگ کرتے وقت ہمیشہ اس عالمی تصویر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ سوچنے کا واقعی ایک ضروری زاویہ ہے۔ ہماری معیشت کا ہر حصہ عالمی تبدیلیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان تجزیوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ان پیچیدہ دستاویزات اور ڈیٹا پوائنٹ سے واضح اور آسان حقائق نکال کر سامنے رکھے جائیں، تاکہ سرمایہ کاری اور مالیت کے فیصلے بہتر بنیادوں پر کیے جا سکیں۔ اور اس مقصد میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے، یہ دیکھنے والے اور سننے والے بہتر بتا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اگر یہ گہری تحقیق پسند آئی ہو تو کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آگے کس سیکٹر، کس مالیاتی پہلو یا کن کمپنیوں پر اس طرح کے ڈیٹا پر مبنی کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سننے والوں کی طرف سے آنے والی تجاویز ہمارے اگلے ٹاپک کے انتخاب میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ ہاں، ہم ہمیشہ کامنٹس کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ مالیات پر اصل بحث وہیں شروع ہوتی ہے۔ ڈیٹا وہی ہے، لیکن پڑھنے کے زاویے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ تو ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ہاں، تو آج کی اس معلوماتی گفتگو کے لیے بس اتنا ہی۔ فیوچر اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے شو میں کسی نئی کمپنی اور ایک نئے گہرے تجزیے کے ساتھ۔ Like and subscribe.